سنو کہانی کی جانب سے خوش آمدید. ہم لائے ہیں آپ کے لیے رنگ برنگی نئی پرانی مزیدار کہانیاں. آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی. آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی. چڑیا اس میں، طوطے اس میں، ہرن زرافے، ہاتھی اس میں، چندا ماموں جھل مل تارے، پھول اور کانٹے پتے سارے، پیڑ ہے اس میں پانی. آؤ بچوں سنو کہانی. ایک تھا پودنا، ایک تھی پودنی. دونوں نے ایک خوبصورت باغ میں گھونسلہ بنا رکھا تھا اور ہنسی خوشی رہا کرتے تھے. ایک دفعہ دونوں درخت کی ٹہنی پر بیٹھے گا رہے تھے کہ اتفاق سے پودنا کسی کام کے لیے اڑ کر گیا. ادھر باغ میں ایک راجا آ گیا. اس نے دیکھا کہ درخت کی ٹہنی پر ایک پودنی بیٹھی گا رہی ہے. فوراً حکم دیا کہ پودنی کو پکڑ کر ہمارے سامنے حاضر کیا جائے. کہنے کی دیر تھی، تھوڑی ہی دیر میں پودنی کو پکڑ کر حاضر کیا گیا. راجا اسے اپنے محل میں لے گیا. جب پودنا باغ میں واپس آیا تو دیکھا کہ پودنی غائب ہے. بڑا سٹ پٹایا، ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی پتہ نہ چلا. اس سے پوچھ اس سے پوچھ، معلوم ہوا کہ راجا پکڑ کر لے گیا ہے. پودنے کو یہ سن کر بہت غصہ آیا. اس نے سوچا پودنی کو راجا کے قید سے چھڑانا چاہیے. یہ سوچ کر اس نے سرکنڈے کی ایک گاڑی بنائی. بیلوں کی جگہ اس میں 2 مینڈک جوتے اور راجا سے بدلہ لینے کے لیے چل پڑا. چلم چلا بھئی چلم چلا. راستے میں خالہ بلی ملی. پودنے کو دیکھ کر بولی، میاؤ، ماموں پودنے، ماموں پودنے، کہاں چلے؟ پودنے نے کہا، سرکنڈے کی گاڑی بنائی اور مینڈک جوتے جاؤں. راجا نے میری پودنی پکڑی، بدلہ لینے جاؤں. خالہ بلی نے کہا، میاؤ، ماموں پودنے، میں بھی چلوں؟ پودنے نے کہا، گھس گھس میرے کان میں گھس. چلم چلا بھئی چلم چلا. راستے میں ملا ایک بھیڑیا. اس نے کہا، ماموں پودنے، ماموں پودنے، کہاں چلے؟ پودنے نے کہا، سرکنڈے کی گاڑی بنائی اور مینڈک جوتے جاؤں. راجا نے میری پودنی پکڑی، بدلہ لینے جاؤں. بھیڑیا نے کہا، ماموں پودنے، ہم بھی چلیں؟ پودنے نے کہا، گھس گھس میرے کان میں گھس. چلم چلا بھئی چلم چلا. آگے ملی ایک بھوری چونٹی. اس نے پوچھا، ماموں پودنے، ماموں پودنے، کہاں چلے؟ پودنے نے کہا، سرکنڈے کی گاڑی بنائی اور مینڈک جوتے جاؤں. راجا نے میری پودنی پکڑی، بدلہ لینے جاؤں. چونٹی نے کہا، ماموں پودنے، میں بھی چلوں؟ پودنے نے کہا، گھس گھس میرے کان میں گھس. چلم چلا بھئی چلم چلا. آگے ملا ایک شیر. اس نے پوچھا، ماموں پودنے، ماموں پودنے، کہاں چلے؟ پودنے نے کہا، سرکنڈے کی گاڑی بنائی اور مینڈک جوتے جاؤں. راجا نے میری پودنی پکڑی، بدلہ لینے جاؤں. شیر نے کہا، ماموں پودنے، میں بھی چلوں؟ پودنے نے کہا، گھس گھس میرے کان میں گھس. چلم چلا بھئی چلم چلا.
راستے میں ملی ایک ندی جو ٹھاٹھے مار رہی تھی. اس نے پوچھا، مامو پودنے کہاں چلے؟ پودنے نے کہا، سرکنڈے کی گاڑی بنائی اور مینڈک جوتے جاؤں. راجا نے میری پودنی پکڑی، بدلہ لینے جاؤں. ندی نے کہا، مامو پودنے میں بھی چلوں؟ پودنے نے کہا، گھس گھس میرے کان میں گھس. اب پودنا راجا کے محل کے دروازے پر پہنچا اور اطلاع کرائی. راجا نے پوچھا، کون آیا ہے؟ وزیر نے کہا، حضور پودنا آیا ہے. راجا نے کہا، اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے. وزیر نے آ کر پودنے سے کہا، راجا صاحب پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو. پودنے نے کہا، راجا سے کہہ دو میری پودنی کو چھوڑ دے. وزیر نے آ کر راجا سے کہا، حضور پودنا آیا ہے اور اپنی پودنی کو چھڑانا چاہتا ہے. راجا نے کہا، اس ذلیل پودنے کو مرغیوں کے دڑبے میں بند کر دو. رات رات میں مرغیاں ٹھونگے مار کر اسے جان سے مار ڈالیں گی. سپاہیوں نے پودنے کو پکڑ کر دڑبے میں بند کر دیا. جب ہوئی آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر تو پودنے نے پکارا، چھن چھن چھلنی چھل چھل چھاج، نکل رہی خالہ بلی تیرا ہی راج. یہ سنتے ہی بلی نکلی، میاؤ. اس نے تمام مرغیوں کا صفایا کر دیا اور پھر پودنے کے کان میں گھس گئی. صبح کو راجا نے آدمی بھیجا کہ دیکھ کے آؤ پودنے کا کیا حال ہے. راجا کا خیال تھا کہ میاں پودنے ٹیں ہوئے پڑے ہوں گے، مگر آدمی نے آ کر کہا، حضور تمام مرغیاں مری پڑی ہیں اور پودنا زندہ سلامت بیٹھا ہے. یہ سن کر راجا دنگ رہ گیا. جس نے سنا دانتوں میں انگلی دی، اتنے سے جانور نے دڑبے کا صفایا کر دیا. راجا نے جھنجھلا کر کہا، شام کو پودنے کو بکریوں کے باڑے میں باندھ دو، وہ لاتے مار مار کر اس کا کام تمام کر دیں گی. شام ہوئی تو سپاہیوں نے پودنے کو بکریوں کے باڑے میں بند کر دیا. جب ہوئی آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر تو پودنے نے پکارا، چھن چھن چھلنی چھل چھل چھاج، نکل رے بھیڑیے تیرا ہی راج. بھیڑیا نکلا. اس نے تمام بکریوں کی گردنیں مروڑ کر رکھ دی اور پھر کان میں گھس گیا. راجا کو یقین تھا کہ اب پودنا کسی صورت نہیں بچ سکتا، مگر صبح کو وزیر نے آ کر بتایا، حضور پودنا صحیح سلامت بیٹھا ہے اور تمام بکریاں مری پڑی ہیں. راجا بہت پریشان ہوا. اس نے حکم دیا کہ آج شام پودنے کو بھینسوں کے تھان میں بند کر دیا جائے، وہ اسے کچل ڈالیں گی. شام ہوئی تو پودنے کو بھینسوں کے تھان میں باندھ دیا گیا. جب ہوئی آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر تو پودنے نے پکارا، چھن چھن چھلنی چھل چھل چھاج، نکل رے شیر تیرا ہی راج. شیر نکلا اور تمام بھینسوں کی گردنیں مروڑ کر پھر کان کے اندر گھس گیا. آج سب کو یقین تھا کہ پودنا ضرور مر گیا ہوگا، مگر سب کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ تمام بھینسیں مری پڑی ہیں اور مامو پودنے صحیح سلامت بیٹھے ہیں. راجا کی نظروں میں دنیا اندھیر ہو گئی. اس کا نقصان بھی کافی ہو چکا تھا. اس نے سوچا کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں میں بند کرنے سے یہ قابو میں نہیں آئے گا. اس نے حکم دیا، آج شام اس پودنے کے بچے کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ دیا جائے، پھر دیکھتا ہوں یہ کیسے بچے گا. شام ہوئی تو سپاہیوں نے پودنے کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ دیا. جب ہوئی آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر تو پودنے نے پکارا، چھن چھن چھلنی چھل چھل چھاج، نکل رہی بھوری چونٹی تیرا ہی راج. بھوری چونٹی نکلی اور اس نے ہاتھی کی سونڈ میں اس زور سے کاٹا کہ وہ مر گیا. صبح ہوئی تو راجا خود دیکھنے کے لیے گیا، لیکن یہ دیکھ کر اسے چکر ہی آ گیا کہ ہاتھی مرا پڑا ہے اور مامو پودنے صحیح سلامت ہیں. راجا نے سوچا اب کیا کروں. اس نے حکم دیا،
آج اسے ہمارے پلنگ کے پائے سے باندھ دیا جائے۔ شام ہوئی تو پودنے کو راجا کے پلنگ کے پائے سے باندھ دیا گیا۔ جب ہوئی آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر تو پودنے نے آواز لگائی، چھل چھل چھلنی چھل چھل چھاج، نکل رہی ندی تیرا ہی راج۔ ندی کا نکلنا تھا کہ راجا صاحب پانی میں بہنے لگے اور محل بھی ڈوبنے لگا۔ راجا کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے چلا کر پودنے سے کہا، بھائی خدا کے لیے ہماری خطا معاف کرو، اپنی پودنی کو لے جاؤ اور ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ پودنے نے ندی کو حکم دیا اور ندی اس کے کان میں گھس گئی۔ پودنا پودنی کو لے کر ہنسی خوشی اپنے گھونسلے میں پہنچا اور بلی، بھیڑیے، چونٹی، شیر اور ندی کو رخصت کر دیا۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی